ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ ہم پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب محمد حسین مہدی صاحب موجود ہیں یہاں، امیر جماعت اسلامی سندھ، اور بہت سے حوالے اب تو ہم پہلے بتا چکے ہیں، لیکن اس کی فہرست ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ہم سوال کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے پیوریفیکیشن سے، تزکیے سے، اس کے ثمرات سے ساری چیزوں کا آپ نے احاطہ کیا، اختصار کے ساتھ آپ نے اس کا اجمال بیان کیا، سب ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں جب ہماری تربیت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی مقصد یہ رکھا ہے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے، یہ اس مہینے کی برکتوں سے نکل کے بھی ہم جو ہے نا باراور ثمرآور ہو سکیں، تو آپ کیا کریں؟ یہ تو ہوتا ہے، لیکن ہماری مسلمانوں کی، آج کا مسلمان خاص طور پر خالی دامن ہو جاتا ہے کچھ دنوں بعد، ایسا لگتا ہے کہ کوئی نہ تربیتی کورس اس نے کیا ہے، نہ اس مشقت سے وہ گزرا ہے، نہ جو سامان تربیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نصاب اور کورس رکھ دیا ہے، اس سے نکلنے کے باوجود وہیں کے وہیں کھڑا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ رمضان میں نماز کے اندر لوگ چاق و چوبند ہوتے ہیں، وقت پہ بھاگتے ہیں، بلکہ ہم لوگ یوں تو فجر میں جلدی پہنچتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے پہلے بھی بہت لوگ پہلی صف گھیر کے دوسری طرف، تو ہمارا نمبر تو بہت پیچھے آتا ہے۔ لوگ ماشاءاللہ اتنا جذبہ ہوتا ہے نماز کا اور روزے کا اور رمضان کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا، کہ بچے بوڑھے سب مسجدوں کی طرف بھاگتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے رمضان میں جو ایک ماحول بنتا ہے، اس ماحول کو ہم عید کے اوپر ہی توڑ دیتے ہیں۔ اب رمضان کے بعد عید کی فجر کی نماز ہی دیکھیں آپ، تو عید کی نماز میں تو ماشاءاللہ بہت لوگ ہوتے ہیں، لیکن فجر کی نماز میں دیکھیں تو آپ کو وہی جو چند صفحیں ہوتی تھیں تو یا اس سے تھوڑی زیادہ ملتی ہیں بہرحال، تو آہستہ آہستہ اس کے اثرات کم ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر دین کا چلن کم ہے۔ معاشرے میں دین کا چلن بہت کم ہے۔ صحیح بات ہے۔ نماز، دینداری، سچائی، یہ تمام چیزیں معاشرے میں اتنی کم ہیں کہ آدمی کاروبار کے ٹھیے پہ بیٹھتا ہے جب، تو اسی طرح سے جھوٹ بولنے لگ جاتا ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، اسی طرح سے جو ہے مکسنگ کرتا ہے۔ اس کے لیے بھی تو کوئی تعدیب، کوئی تاکید کی گئی ہوگی کہ آپ کو اپنی یہ جو ثمرات ہے جو آپ نے حاصل کیے، اس کو بچانے کے لیے آپ کو سارے سال، سارے دوسرے مہینوں میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اصل چیز ہے نا، دو تین چیزیں تو ہیں۔ ایک تو نماز ہے۔ صحیح۔ نماز ایک مستقل تربیت ہے۔ نماز آدمی پڑھتا رہے نا، تو اس کے اندر یہ جو چیزیں رمضان کے بعد نکل جاتی ہیں وہ نہیں نکلیں گی، تو اس لیے نماز کو پکڑ کے رکھیں۔ دوسرا قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ اور اس کو ترجمے سے اگر آپ پڑھیں، تفسیر سے بھی پڑھیں، تو انسان کی اصلاح ہوتی رہتی ہے، تربیت ہوتی رہتی ہے، اور وہ دین سے جڑا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے جڑا رہتا ہے، برائیاں اس کے اندر پنپنے نہیں پاتی ہیں۔ تو اس لیے قرآن کا مطالعہ، نماز میں باقاعدگی، اس کا تسلسل جاری رہنا، حدیث مبارکہ کا مطالعہ، یہ بھی بہت اچھی چیز ہے، اہم چیزیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے علاوہ 3 روزے اگر آپ رکھیں، نفل روزے، تو اس کا ثواب بھی پورے مہینے روزے کے برابر ہے، یعنی ایک کا ثواب 10 گنا کر کے 30 روزے عید کے بعد۔ عید کے بعد، اس کے بعد تو 6 روزے شوال کے بھی الحمدللہ رکھیں، وہ بھی انسان کو پورا زندگی روزے رکھنے کا ثواب، روزے رکھنے کا ثواب رکھ لیں جب بھی چاہیں۔ 3 روزے آپ مہینے میں کسی وقت بھی رکھ لیں، تو ایک تو یہ ہے کہ وہ آپ کی عادت جاری رہتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ایک تربیت بھی جاری رہتی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو جو صحت میں اور بدن میں اور جسم میں جو irregularities آئی ہوتی ہیں وہ بھی چیک ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے کہ اس تربیت کا اثر پوری زندگی پہ پڑنا چاہیے، معاشرے پہ پڑنا چاہیے، وہ نظر نہیں آتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس کی بڑی وجہ جو یہ ہے کہ ہمارے یہاں قرآن و سنت کی حکمرانی نہیں ہے، دینی ماحول نہیں ہے۔ اگر دینی ماحول ہو، قرآن و سنت حکمرانی ہو، تو ہمارے یہاں بہت برکتیں ہوں۔ یہ دینی ماحول کی راہ میں رکاوٹ کیا ہے کہ اتنے سارے مسلمان ہیں اور حج میں بھی جا رہے ہیں، وہاں بھی کروڑوں آپ نظر آ رہے ہیں،
اجتماعات بھی ہو رہے ہیں، تبلیغ اور دعوت کا بھی سلسلہ جاری ہے، سیاسی میدان میں بھی جدوجہد ہو رہی ہے، ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ بھائی بچو بچو، اس عذاب سے بچو، یہ آگ سے بچو جو پھیل گئی ہے ہمیں جلا رہی ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ ایسا شافی علاج کیا ہے کہ ہم بچ جائیں؟ اور ہماری ساری تربیت کے باوجود نتیجہ یہ ہے کہ ہم پھر خالی دامن ہیں، نہ ہماری فکر میں وہ اسلام یا ایمان جھلکتا ہے، نہ کہیں ہماری عمل میں، نہ فکر میں، نہ سوچ میں. اصل میں جہانگیر بھائی یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے. اصل بات یہ ہے کہ ماحول بنانا حکومت کا کام ہے. آپ دیکھیے نا، پھر گزشتہ 2 رمضانوں میں حکومت نے کہا بھائی 5 افراد سے زیادہ مسجد میں نہیں آئیں گے، 3 فٹ کا فاصلہ چھوڑیں گے، وہ سب چھوڑتے ہیں. اسی طرح سے بینکاری سود کی چل رہی ہے. اگر بینکاری جو ہے نظام، اگر اسلامی معیشت کا نظام ہو اور تو اس کی وجہ سے سود فری بینکاری ہو تو ماحول اچھا بن جائے گا. آپ کو بہت سارے لوگوں کو صرف اس لیے بزنس اچھا نہیں کر پاتے ہیں کہ سودی نظام پایا جاتا ہے، ہم آرام کام نہیں کر سکتے ہیں، رشوت کا نظام پایا جاتا ہے. تو اصل میں جہانگیر بھائی سب سے بڑی کام جو ہم لوگ جماعت اسلامی کے تحت کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ملک میں دین کی حکمرانی ہو، قرآن و سنت کا نظام ہو، اور یہ جو شیطانیت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. دین پھیلے گا، دین مستحکم ہوگا، دین جو ہماری زندگیوں میں آئے گا تو اس کی حکمرانی آئے گی. تو یہاں تو یہ بہت اچھی بات ہے. اسی لیے ہمارے دین میں دعوت دین کو بہت انسسٹ کیا گیا ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر. مسلمانوں کو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر. تم بہترین امت اس لیے نہیں ہو کہ تم مسلمان ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شدائد، اس لیے ہو کہ اچھائی اور بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور بھلائی کے کام میں لوگوں کے ساتھ مدد کرو اور برائی اور گناہ کے کام میں کسی کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرو. تو اصل یہ انسسٹ کیا گیا ہے کہ معاشرے میں آپ دعوت کے ذریعے سے نیکی کا چلن عام کریں اور برائی کو روکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے بات کی کہ دیکھو کہیں برائی ہوتے دیکھو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہ روکے زبان سے روکو، زبان سے نہ روکے تو دل سے اس کو برا سمجھو. تو یہ اب سوال آ رہا ہے. تو دست سامری میں عصا کلیم ہے، آپ امر بالمعروف کی تبلیغ وہ کر رہے ہیں جو شیطانی راستوں پہ چلیں اور ان کی خود کی تربیت نہ ہو. اب آپ فرمائیے کہ اب تو شیطان سامنے ہے اور آپ کی ذمہ داریاں بھی ہیں. بہرحال آپ نے بہت صحیح بات کی ہے کہ سیاسی فوائد اٹھانے کے لیے مدینہ کی طرز کی حکومت قائم کر رہے ہیں ہم لوگ. امر بالمعروف نہیں، اسی لیے قائم ہے عصا کلیم جو ہے دست سامری میں آ گیا ہے. تو وہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن بہرحال یہ کام ہے مستقل کرنے کا. مستقل علماء کرام بھی کریں، دینی لوگ بھی کریں، دینی جماعتیں بھی کریں. اس ملک پاکستان تو بنا ہی اسلام کے لیے تھا نا، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد ہم نے دین اسلام سے منہ موڑ لیا. ہمارے حکمرانوں نے، ہماری بیوروکریسی نے، ہماری فوج نے، سب نے. اور آج دیکھو جو ملک کا حشر ہو رہا ہے نا، جی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو کھینچا تانی ہے، سیاست میں لان تان ہے، سمجھے، اور اس طرح سے دھوکہ بازی ہے، جس طرح کے کام ابھی ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں. تو یہ تمام اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ ہمارا ملک کبھی ترقی نہیں کر سکے. جہانگیر بھائی آپ کو میں کہوں گا، میں سب جگہ تقریروں میں بھی کہتا ہوں، جب تک قرآن و سنت کا نظام نہیں آئے گا پاکستان، ہم نے اللہ تعالیٰ سے اس وعدے پہ لیا تھا کہ شریعت اسلامی نظام مصطفیٰ ہوگا. نظام مصطفیٰ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر تم میرے لیے کسی قدر و قیمت نہیں رکھتے. یہ ایک نعت بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، اس کو یہ مجھے ایک مصرع ایک شعر میں عرض کرتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں بالکل کہ عقیدت کے طور پہ. اور بڑی اس کی اہم بات یہ ہے، یہ قرآن جو رب نے نازل کیا ہے، مطلب کتنا اس میں پیغام کیا ہے. یہ قرآن جو رب نے نازل کیا ہے، حضور آپ ہی کا قصیدہ لکھا ہے پورا. تو ساری چیزیں آپ کی حرمت، آپ کی ذہانت، آپ کے طریقے، آپ کا مشن، آپ کے جہاد، غزوات، زندگی کا طریقہ، سلیقہ، سب کچھ آ گیا اس میں. یہی قصیدہ ہے آپ کا. تو آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ نذرانہ عقیدت کے طور پر آپ یہ جو ہے ہمیں نعت سنائیے. حضور آپ کے در کا
ادنا گدا ہوں، میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے، حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے، یہ قرآن جو رب نے نازل کیا ہے، حضور آپ کا قصیدہ لکھا ہے، حضور آپ کا ہی قصیدہ لکھا ہے، خدا کے رہا ہے، حبیب خدا سے یہ لو بھی تمہاری، قلم آپ کا ہے، خدا کے رہا ہے، حبیب خدا سے یہ لو بھی تمہاری، قلم آپ کا ہے۔ لوح و قلم کیا چیز ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہے اتنا عقیدت کا اظہار کیا۔ ہم جو تذکرہ کر رہے تھے، ہم ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے ساتھ ہم دوبارہ آتے ہیں۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ جناب محمد حسین مہنتی صاحب موجود ہیں اور امیر جماعت اسلامی سندھ بھی ہیں، بڑے حوالے ہیں، اور اب کراچی کے بھی امیر رہے ہیں آپ، اور آپ قومی اسمبلی میں بڑی خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ تو یہاں ہم سوالات کے لیے آج ہم نے انتخابی ایسے شخص کا کیا ہے جس کی زندگی بھرپور انسانیت کے لیے گزر رہی ہے، تربیت کے لیے گزر رہی ہے، تبلیغ کے لیے گزر رہی ہے۔ تو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔